سلام، آج کی اس معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ماضی کی کچھ ایسی کمال کی تاریخی اور روحانی باتوں پر غور کریں گے جو آج کے اس تیز ترین دور میں بھی ہمارے کردار کو مضبوط بنانے کا بہترین نسخہ ہیں۔ ہم سبھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں بے لوث خدمت کا وہ جذبہ ہو جو ہمیشہ یاد رکھا جائے؟ تو بس آج کا موضوع بالکل اسی بارے میں ہے۔ چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس خاکے میں 5 اہم نکات ہیں: ظلم کے خلاف حقیقی طاقت، مشکل وقت میں سخاوت، بے لوث قربانی کا جذبہ، وقار کے ساتھ دوسروں کی خدمت، اور آخر میں مہمان نوازی کی جدید عادات۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے۔ بات صرف خون بہانے یا ظاہری عمل کی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر کا یقین باہر کی سخاوت اور عملی زندگی میں نہیں ڈھلتا، تب تک کوئی بھی میراث قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک پختہ ارادہ ہی انسان کو دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اچھا، تو ہمارا پہلا حصہ ہے ظلم کے خلاف حقیقی طاقت، یعنی اپنے گہرے ایمان کے ذریعے اندرونی ہمت کیسے تلاش کی جائے۔ اسے سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس شاندار فکری سفر کو دیکھنا بہت ضروری ہے، جس نے ایک ایسا ایمان کھڑا کر دیا جو بڑے سے بڑے ظلم کے سامنے بھی چٹان بن گیا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی اندھی عقیدت نہیں تھی۔ ذرا غور کریں اس سفر پر۔ پہلے تاروں کا ڈوبنا، پھر چاند کا غروب ہونا اور آخر میں سورج کا چھپ جانا۔ یہ سب مناظر دراصل ایک بہت بڑی ابدی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو سچا اور حقیقی خالق ہے وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا شاندار فکری سفر ہے جو انسان کے ذہن کو دنیا کی تمام الجھنوں سے بالکل آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک کمال کا موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف نمرود کا حد سے بڑا ہوا غرور ہے جو محض اس بات پر زندگی اور موت کا خدا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کس قیدی کو مارتا ہے اور کسے چھوڑتا ہے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کی غیر متزلزل دلیل ہے۔ انہوں نے سیدھا چیلنج کر دیا کہ اگر واقعی اتنی طاقت ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ دراصل ایک ظالم کی کھوکھلی انا اور ایک سچے ماننے والے کی مضبوط دلیل کا بالکل واضح عکس ہے۔ اور جب آگ کے اس خوفناک امتحان کا وقت آیا تو ذرا سوچئے کس چیز نے ہمت دی؟ صرف یہ ایک کامل یقین کہ خالق کائنات کا ہماری مشکلوں کو جان لینا ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس شکر گزاری اور توکل نے ایک ایسا بے مثال سکون عطا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہی کہ مکمل یقین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے مشکل وقت میں سخاوت اور مہمان نوازی کی فضیلت۔ اندرونی یقین کی بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بیرونی عمل میں کیسے نظر آتی ہے۔ تاریخ نے ہمیں اجنبیوں کے ساتھ بہترین سلوک اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی سخاوت کا جو کمال کا سبق دیا ہے وہ آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ جی ہاں، 4 یہ وہ تعداد ہے ان دروازوں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر اپنے گھر یا خیمے میں بنائے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسافر کسی بھی سمت سے آئے اسے ہمیشہ کھلے دل سے خوش آمدید کہا جائے۔ مہمان نوازی کا ایسا معیار تو آج بھی سوچنا محال لگتا ہے نا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شدید قحط پڑا ہوا تھا، مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو مایوسی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ریت کی بوریاں گھر لائیں گئیں، لیکن گہرے ایمان نے اس ریت کو بہترین اناج میں بدل دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے، وہ یہ کہ رزق اور اسباب دراصل خالق کائنات کی طرف سے آتے ہیں، صرف دنیاوی رابطوں سے نہیں۔ اگر دل سخی ہو تو راستے اور اسباب خود بخود پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، بے لوث قربانی کا جذبہ، یعنی معاشرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا۔ دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کا یہ شاندار نظریہ کس طرح ایک جسمانی قربانی کے عمل میں ڈھلتا ہے جس کی بنیاد پیغمبر اسلام حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں نے رکھی۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ پیغمبر اسلام نے حج کے موقع پر پورے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور دوسری طرف حضرت علی کی مثال دیکھیں۔ شدید مالی مشکلات اور غربت کے باوجود وہ ہر سال پابندی سے 2 جانور قربان کرتے تھے۔ اس سے ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ سخاوت اور دینے کا اصل تعلق مال کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کی وسعت اور نیت سے ہے۔ اور اب
قربانی کے گوشت کی یہ سادہ سی مگر مساوی تقسیم دیکھیں۔ 33% اپنے گھر کے لیے، 33% رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے اور باقی 33% غریبوں کے لیے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی تقسیم ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی شاندار اور بے لوث ریاضی ہے جو معاشرے سے لالچ، طمع اور خود غرضی کا جڑ سے علاج کر سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، وقار کے ساتھ دوسروں کی خدمت، یعنی کمزوروں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ صرف چیزیں بانٹ دینا یا مدد فراہم کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ مدد کس انداز میں دی جا رہی ہے۔ یہی انداز ہمارے اصل کردار کی پہچان ہوتا ہے۔ ذرائع ایک بہت ہی خاص طبقے پر زور دیتے ہیں جنہیں سفید پوش کہا جاتا ہے۔ یہ وہ باوقار لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے شدید مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے جو اپنی عزت نفس پر آنچ آنے دیں یا سر عام ہاتھ پھیلائیں۔ ایک سچے اور سخی معاشرے کی تو ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ وہ ایسے پوشیدہ ضرورت مندوں کو خود ڈھونڈ کر نکالے تاکہ ان کی مدد بھی ہو جائے اور ان کا بھرم بھی قائم رہے۔ تو اس کے لیے چند عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ ضرورت مندوں کو بالکل خاموشی سے تلاش کیا جائے۔ دوسرا، جو بھی دروازے پر چل کر آ جائے اسے پورے احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے۔ اور تیسرا، مدد لینے والے کو کبھی بھول کر بھی نہ جھڑکیں اور نہ ہی کوئی تکبر دکھائیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے خیرات معاشرے کی فلاح کا ذریعہ بنتی ہے، نہ کہ دینے والے کی انا کی تسکین کا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ رحم دلی صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، یہ ان جانوروں تک بھی جاتی ہے جو ہماری خوراک بنتے ہیں۔ چھری کو حد درجہ تیز رکھنا، جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کرنا اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرنا، یہ ساری ہدایات رحم دلی کا ایک ایسا زبردست معیار قائم کرتی ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں وقار پیدا کر دیتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں، مہمان نوازی کی جدید عادات، یعنی ان قدیم اور عظیم فضائل کو آج کی اس تیز رفتار اور مصروف زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ اصل چیلنج تو یہی ہے نا کہ تاریخ کے ان اسباق کو آج کے پرہجوم دور میں کیسے اپنایا جائے۔ سب سے پہلی بات ہے مکمل سپردگی۔ دیکھیے، آدھا ادھورا یقین بس ایک کمزور اور کھوکھلا کردار ہی بناتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ذاتی نمائش اور سٹیٹس پر تو بے تحاشا پیسہ بہا دیں، لیکن جب بات آئے کمیونٹی کی خدمت کی تو تنگی کا بہانہ بنا لیں۔ ایک مضبوط کردار کے لیے مکمل وابستگی شرط ہے۔ تو آج کے لیے کچھ عملی عادات کیا ہو سکتی ہیں؟ اپنے مہمانوں کی خدمت پورے خلوص سے کی جائے، اسے کوئی بوجھ نہ سمجھا جائے۔ اپنی دولت کا دکھاوا کرنے یا محض سٹیٹس کے لیے نمائش کرنے سے بچا جائے۔ ہر محفل میں اپنے اخلاق کو مضبوط رکھا جائے اور سب سے اہم بات، گفتگو کم کی جائے، لیکن جب بھی بولا جائے تو اس میں مقصد ہو اور مہربانی جھلکتی ہو۔ بس ان چھوٹی روزمرہ کی باتوں کو اپنا کر ہم بھی اسی عظیم مہمان نوازی کی روایت کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اب جب کہ ہم اس معلوماتی نشست کے بالکل آخر میں آ گئے تو ایک بہت ہی گہرا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اگر واقعی تاریخ صرف ان لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھتی ہے جنہوں نے بے لوث ہو کر دوسروں کی خدمت کی، تو ذرا سوچئے ہم سب کی آج کی یہ بھاگ دوڑ والی زندگی کل کس طرح یاد رکھی جائے گی؟ کیا یہ محض چیزوں کو اکٹھا کرنے کے نام سے جانی جائے گی یا اس خوبصورت اور لازوال خوبی کے نام سے کہ ہم نے دوسروں کو کیا دیا؟